बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगे। नाजरीन, सबसे पहले तो आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से मैं उस तरह से एनर्जेटिक और एक्टिव नहीं हूँ अपने चैनल पे जिस तरह से हुआ करती हूँ। मुझे गुज़िश्ता 4 से 5 दिन हो गए हैं सर्दी लग लग के बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये वायरस है और अपने आप ही चला जाएगा। आज कदर न्यूज़ जमा हो गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुलजिम ज़हीर गैंग के सोशल मीडिया ग्रुप की, जो मेहदी काज़मी साहब के ख़िलाफ़ बकवासियात करता है, मेहदी काज़मी साहब की किरदार कशी करता है। उनको हाई कोर्ट ने बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। हमें पता था कि ये इन तिलों में तेल नहीं है, ये मुकदमात का सामना नहीं करेंगे। कुछ हमारी तबीयत ख़राब थी और कुछ हमें यकीन था कि ये नहीं आएंगे, तो हम हाई कोर्ट नहीं गए। जो पीटीए ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किन किन चैनल्स के कौन कौन से यूआरएल जो हैं डिलीट किए गए हैं, वो रिटर्न में दिए हैं। नाज़रीन, ये तो हो गई पीटीए के जवाब, लेकिन मुझे परेशानी है इस बात पे कि जब पिछली तारीख़ थी तो जज साहब ने सख्ती से कहा था कि पीटीए को इख्तियार दिया था कि आपने इनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई, सख्त से सख्त तादीबी कार्रवाई करनी है, और पीटीए से कहा था कि हमें रिपोर्ट बना के दो कि तुम किस हद तक जा सकते हो, इनके ख़िलाफ़ क्या क्या कर सकते हो। पीटीए का कोई इसके बारे में जवाब नहीं है। दूसरी बात, जो शायद अभी तक किसी रिपोर्टर ने रिपोर्ट नहीं की है या मेरी नज़र से नहीं गुज़रे, कि जज साहब ने चीफ़ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर दाखिला दोनों को अदालत में तलब किया था, लेकिन वो भी अदालत में नहीं पहुँचे। मेरी समझ से बाहर है कि हम जो आम शहरी हैं, हम तो अदालत का मामूली सा कोई नोटिस आ जाए तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि अदालत से ये नोटिस आ गया, अब हमें क्या करना है। लेकिन एक तो ये गैंग के मीडिया सेल वाले जो धड़ल्ले से मुख्तलिफ़ हीलो बहानों से अभी तक मेहदी काज़मी समेत दीगर लोगों की तज़लील, बिलख़ुसूस वो जर्नलिस्ट जो मेहदी काज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, उनकी किरदार कशी, उनको कत्ल की धमकियाँ, उनकी गंदी गंदी बातों वाले फ़ोन और बेबांगे दहल जैसे इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिससे साबित यही होता है कि ये इतनी बड़ी माफिया हैं, ये इतने ख़तरनाक लोग हैं कि इनको बावर करा दिया गया है, डैम श्योर है इनको कि आपको कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट जाए तेल लेने, सिटी कोर्ट जाए तेल लेने, ट्रायल कोर्ट जाए तेल लेने, आपका कोई बाल भी बेका नहीं करेगा। इसीलिए धड़ल्ले से कभी सोराब बरकत को गालियां बकते हैं फ़ोन करके, कभी रामे साहब को गालियां बकते हैं। कई दफ़ा ये मेरे साथ मुझे कत्ल की धमकियां दे चुके हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि ये पता नहीं ज़मीन पे फ़िरौन बन गए। और जिब्रान नासिर जैसा लॉयर, उसकी उन्हें जो है मुस्तकिल मजाक बनाते हैं। उस शख्स का सिर्फ़ इतना कसूर है ना कि वो बिनते काज़मी का केस लड़ रहा है, उसके वालिद का केस लड़ रहा है, वो उसके क्लाइंट है, उसका काम है। हमारी जानिब से यानी वो रिपोर्टर्स, वो जर्नलिस्ट जो मेहदी काज़मी के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई एक नुक्ता भी दिखा दें कि किसी ने आमिर नियाज़ बदेरा साहब की तज़लील की हो या उनके लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो।
میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتی ہوں، ان کے اخلاق کی۔ تو ناظرین، ایک تو یہ مجھے بات کرنی تھی، کوشش کروں گی کہ میں آپ سے مختصراً بات کروں، کیونکہ میں خبر کراچی کے حوالے سے مجھ تک آئی کہ مختلف علاقوں سے لوگوں نے میسیجز، وائس کلپ بھیجے کہ رات کو فوڈ اسٹریٹس میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ آپ نہ نکلیں۔ آپ کو پتہ ہے کراچی کا ماحول، کہ کراچی جو ہے رات کو جاگتا ہے، اور عموماً کراچی کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں نوکریوں سے آنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد 9-10 بجے اپنی فیملیز کو لے کے مختلف فوڈ اسٹریٹس پہ جاتے ہیں اور وہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، لائف کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو میرے پاس کئی میسیجز آئے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو، وائفس کو لے کے آپ لوگ فوڈ اسٹریٹ نہ جائیں، وہاں دھڑلے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، ویگوز، جن میں خواتین، لڑکیاں، بچیاں نہیں، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو گھسیٹ کے گاڑیوں میں بٹھا کے اور تیزی سے لے کے بھاگا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ خبر آپ لوگوں سے اس لیے شیئر نہیں کی کہ عموماً ہر خبر سچ نہیں ہوتی، کچھ ڈی اسٹیبلش کرنے کے لیے، شہر کا امن و امان تباہ کرنے کے لیے، پینک پھیلانے کے لیے بھی خبریں شیئر کی جاتی ہیں۔ لیکن کل میرے پاس ایک خبر آتی ہے وائس کلپ کے ساتھ اور ایک بچے کی تصویر کے ساتھ کہ عائشہ منزل، جو اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے اور صبح 4 بجے تک وہاں پہ لوگوں کا کھانا پینا اور ہجوم رہتا ہے، وہاں پہ کچھ بڑی دکانیں ہیں جہاں بہت مشہور ناشتہ بنتا ہے، وہاں رونق رہتی ہے۔ اس پر رونق جگہ سے ایک شخص بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بچے کی خوش نصیبی ہے کہ وہاں پولیس تھی۔ بچے کو اگر کوئی جانتا ہے، کوئی اس کو گھر والوں کو جانتا ہے تو جوہر آباد میں اطلاع دے دے۔ اس بچے کو ابھی عائشہ منزل پہ ایک بندہ اغوا کر کے لے کے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس والوں نے پیچھا کیا تو بندہ بھاگ گیا، بچہ چھوڑ گیا اور بچے کو تھانے لے گئے۔ تو ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسرا ایک اندوہناک واقعہ، وہ یہ سندھ کا علاقہ ہے گھوٹکی، وہاں پہ ایک آپاج لڑکا جس کا بازو نہیں تھا، آپاج تھا، گاؤں میں ایسی پھرا کرتا تھا، اس کو ایک 17-18 سال کے لڑکے نے نہر میں ڈبو کے مار دیا۔ اور جب اہل علاقہ پہنچے ہیں تو سندھی میں اس سے جب کہا کہ تم نے اسے کیوں مارا، تو وہ کہتا ہے یہ شاطم رسول تھا اور اس نے گستاخی کی تھی رسول اللہ کی۔ ناظرین، جس طرح سے ہمارے ہاں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، ان دہشت گردوں کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے، اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں لا قانونیت کا راج ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہوتے اسے مارنے والے، تو وہ بڑی ڈٹائی سے کہہ رہا ہے کہ اس نے تو توہین رسالت کی تھی۔ اچھا کڈی کڈی چयो अथसि छा चयो अथसि यो अल्लाह और रसूल के बारे में गुस्ताखी कही था, पहले इनकार किया था, उनको गुस्ताखी कही था। अच्छा। तो अल्लाह और रसूल के बारे में मतलब गलत अल्फाज इस्तेमाल किया था। असद न करे सीधा हुए, लेकिन गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। तुंहिंजो नालो छा आहे? कहीं जो तव्हांजो मांजो मोहम्मद हसन, हे केरु जंहिं इहे गुस्साई कई आहे? हे अब्बास वाहिद बख्श जो पुत्र। अच्छा तूं केरु आहे? पाण केरु थींदो? मां कलवाड़ गुलाम यासीन जो पुत्र, मोहम्मद हसन गुलाम यासीन जो पुत्र। कहीं बोलियो तू बोलियो हाँ, छो गुस्ताखी कई आई नहीं खादी गुस्ताखी अल्लाह और रसूल के बारे में। हाँ हाँ भी पुलिस आके तब मां अच्छे में बिठो, मां ये हो जाए भजी वञा आई, मां पंहिंजी ज़ात जे ख़ातिर कोन कयो। हे सॼी दुनिया जे जेके हल्दी पई आहे न, बंदो हरामी है तो के छड़े दी ता तू के छॾे ॾींदा। हल जाहिल हल, तोखे कहिड़ी ख़बर आहे? बस बस हाणे हिन ते बहस न कयो, वीडियो ते भरिजी वियो। मारियो आहे गुस्ताख आहे। اب اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو دے رہی ہوں، خبر تو دونوں ہی اپنی جگہ۔ اب تیسری خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک بچی جس کا نام دانیہ ہے، 5 اکتوبر کی شام اپنے گھر سے چیز لینے نکلتی ہے اور واپس نہیں آئی ہے۔ بچی کی عمر 13 سال ہے، دانیہ نامی بچی ہے، دانیہ شعیب، اس کے والد کا نام ہے شعیب ملک، جو کہ کوئی وین ڈرائیور وغیرہ ہیں، غریب سے انسان ہیں۔
بچی چیز لینے گئی ہے 13 سال کی اور وہ اپنے گھر واپس نہیں آئی ہے، اور آج تیسرا دن ہے۔ اس بچی کے فادر نے تھانے میں بھی اطلاع دے دی، اس نے فیس بک کا ایک پیج ہے زینب کر کے، وہاں بھی یہ نیوز چلوا دی، JDC کے ظفر عباس کے پاس بھی وہ چلے گئے، ان سے بھی ریکویسٹ کر کے کہ ہماری بچی کی گمشدگی میں تلاش کرنے میں مدد کیجیے، اور جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے انہوں نے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اور اب مجھے خوف آ رہا ہے۔ خوف کیوں آ رہا ہے؟ وجہ بتاتی ہوں کہ آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن گزر رہا ہے، بچی کو پولیس نہ بازیاب کرا رہی ہے، نہ اس والد کی FIR کٹ رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہی ہیلے بہانے جو ان کا ایک رویہ ہے، ہماری پولیس کا طریقہ ہے کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، مل جائے گی تو بتا دیں گے، فون کر دیں گے، فلاں ٹائم آ جانا۔ اس شخص کو، مظلوم باپ کو گول گول گھمایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مغوی کمسن بچی زہرا کاظمی کے باپ کو گھمایا گیا، جس طرح ام ہانی کے والد کو گھمایا گیا، جس طرح حجاب زہرا کے والد کو گھمایا گیا۔ اور نوٹ کیا ہوگا کہ میں اتنی جلدی ٹینشن میں نہیں آتی ہوں، نہ میں پریشان ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہے، لیکن یہ لگاتار جو خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ 3 خبریں مجھے اتنا اب دل میرا افسردہ ہو رہا ہے کہ میرے وطن کو کس کی نظر لگ گئی، میرے وطن میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایک معذور بچے کو پانی میں ڈبو کے مار رہا ہے، اور جواز کیا پیش کر رہا ہے کہ توہین رسالت کی تھی۔ ایک بچی جو 3 دن سے لاپتہ ہے، اس کے ماں باپ انگاروں پہ لوٹ رہے ہوں گے، اور ہماری وحشی بنی ہوئی درندہ صفت پولیس سکون سے سانس لیتی ہے۔ ان کے گھروں میں کیا بچے نہیں ہیں؟ مجھے کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یہ کیا جیتے جاگتے انسان نہیں ہے؟ کیوں بے حس ہے یہ؟ ان کی حس انسانیت والی کہاں مر گئی ہے؟ کہاں سو گئی ہے جا کے؟ اور وہ جو بچہ پولیس نے فوراً کارروائی کر کے لوگوں کی توجہ دلانے پہ پکڑا ہے، ہم اس پہ پولیس والوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ خدا کا شکر کہیں تو انہوں نے کچھ انسانیت دکھائی۔ چند روز قبل پشاور کے حوالے سے ایک نیوز سنی تھی کہ ایک بوڑھے بابا نے 3 سال عدالتوں کے چکر لگائے، اور ان کو جب انصاف نہیں ملا تو اس بزرگ نے اپنے جوان بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے خود اس بندے کو قتل کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا، میں اپنے ہر ولاگ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہماری عدالتوں نے انصاف نہیں دیا تو قیامت آ جائے گی، لوگ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں گے، ملک میں انسانیت کا نہیں وحشت کا راج ہوگا۔ ہماری عدالتوں کو کب ہوش آئے گا؟ نور مقدم کے جو والد ہیں، انہوں نے رو رو کے کہا کہ اگر ظاہر جعفر کو بیچ چوراہے پہ لٹکا دیتے تو آج سارا انعام زندہ ہوتی۔ کس چیز کا انتظار ہے آپ لوگوں کو؟ اور کتنے ثبوت چاہیے؟ سارا کچھ تو پلیٹ میں رکھ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ جج صاحبان، اللہ خدا را رحم کیجئے اس قوم پہ۔ سارا انعام کے والد کینیڈا سے یہاں آ گئے، اس کے بھائی آ گئے، تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ میری ان سے ہر ایک دن بعد بات ہو رہی ہے، اور وہ اتنے اداس ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا میرا سب سے پیارا بچہ تھا یہ، میں ان کو دلاسے دیتی ہوں۔ وہ تڑپ رہے ہیں، انگاروں پہ لوٹ رہے ہیں کہ کیا ثبوت چاہیے ہماری عدالتوں کو؟ آئیو نے سارا بتا دیا، سارا کچھ آپ کے سامنے بالکل صاف شفاف۔ آپ لوگ کیوں ظالموں کو، مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ میری ہاتھ جوڑ کے عوام سے التجا ہے کہ پاکستانی عوام اب نہ آپ لوگوں کو کچھ کرنا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کو یاد ہے 2014 میں جب APS کا واقعہ ہوا تھا، آرمی پبلک اسکول کے اندر بچوں کو دہشت گردوں نے گھس کے مارا تھا،
تو ہنگامی طور پہ عدالتیں لگی تھیں، اور میرا جہاں تک خیال ہے 100 کے قریب دہشت گردوں کو جو ہے پھانسی پہ لٹکایا تھا، اور ان کی عبرتناک تصویریں، ان کی ہولناک موت کا خوف والی تصویریں جو ہے نا وہ وائرل کی گئی تھیں، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ یہ دہشت گرد کنٹرول میں آ گئے اور اب یہ پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ تو میں تو اپنی عوام سے کہوں گی کہ آپ اور ہم مہذب ہیں، تہذیبی یافتہ ہیں، اور ہم اور آپ تو قلم کاٹ لوگ ہیں، ہم اسلحہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ لوگ سب مل کے چیف آف آرمی اسٹاف سے درخواست کیجئے کہ ہمیں اپنی عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا ہے۔ اب آرمی کورٹ جو ہے نا، آرمی کورٹ ان بچیوں کو اٹھانے والوں کو، اور جو یہ توہین رسالت کا، توہین مذہب کا نام لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ ابھی 4 سے 6 روز قبل مجلس کے اندر ایک ذاکر کو بیٹھ کے ایک دہشت گرد نے دھڑلے سے بنا خوف و خطر کے فائرنگ کر کے مار دیا ہزاروں کے مجمع میں، اور پھر صفائیاں کیا دی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس کا کلپ لگایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح مارا ہے۔ یعنی آپ ہوتے کون ہو قانون کو ہاتھ میں لینے والے؟ ہو آر یو؟ آپ کو کس نے اختیار دیا آپ کسی کی زندگی سے کھیلو؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے اعمال تو دیکھو پہلے۔ اور اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے، اتنا پیٹ میں مڑ اٹھتا ہے، تو جا کے عدالتوں سے ثابت کرو، عدالتوں میں مناظرے کرو۔ آپ ہوتے کون ہو کسی کو توہین کا الزام لگا کے مارنے والے؟ تو میں تو اپنے تمام سامعین سے، اپنے تمام ویورز سے التماس کروں گی کہ خدا را متحد ہو جائیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ آرمی چیف کو ٹویٹ کریں، آرمی چیف کو خطوط لکھیں، سوشل میڈیا پہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کریں کہ آپ ہی واحد ہمارا سہارا ہیں، آپ ہی واحد ہماری امید کا مرکز ہیں۔ ہمیں کہیں اور سے انصاف نہیں ملنے کی امید ہو رہی، ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا۔ اگر مغوی کم سن بچی زہرا کاظمی کے باپ کو انصاف مل جاتا، جو 6 مہینے سے بھوکا پیاسا کہاں کہاں در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، اگر انصاف مل جاتا تو اس کے بعد ام ہانی نہیں اٹھتی، نمرہ کاظمی نہیں اٹھتی، اس کے بعد اب جو یہ بچی دانیہ کا میں کیس آپ کے سامنے لائی ہوں وہ نہیں اٹھتی، اور بھی ہمارے سینئر جرنلسٹ 10 سے 12 کیسز جو ہیں وہ اس کے بعد سے مسلسل بتا رہے ہیں اپنے چینل سے کہ آج اس لڑکی کو بھی غیر محرم کے ساتھ بھیج دیا، آج اس لڑکی کو بھی غیر محرم کے ساتھ بھیج دیا، آج اس لڑکی کو بھی غیر محرم۔ مطلب اندرون سندھ سے ماں باپ آ رہے ہیں تڑپتے ہوئے کہ یہ شخص جو اس بچی کا ماموں بنا ہوا تھا، اس پہ ہم بھروسہ کرتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، گاؤں سے یہ اس کو ورغلا کے یہاں لے آیا کراچی میں، اور 40-45 سال کا بڈھا اس نے اس بچی سے شادی کر لی جو اس کی بھانجی بنی ہوئی تھی۔ میں نے جو کرسچن بچی کا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سگا خالو اس کو لے گیا اور تیسری شادی کی ہے، اور ہر دفعہ وہ یہی عورتوں کو ورغلا کے مسلمان کر کے جو ہے وہ شادی کر لیتا ہے۔ اب مجھے خوف آ رہا ہے کہ یہ 13 سال کی بچی دانیہ آج تو خیر اب رات ہو گئی ہے، کل پرسوں میں اس کا بھی واٹس ایپ پہ کوئی نکاح نامہ نہ آ جائے۔ تو خدا را ہمارا کام ہے صرف رپورٹ کرنا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی آواز ضرور بن سکتے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، باقی کام آپ لوگوں کا ہے، طاقت آپ کی ہے، اس کو اتنا بلند کریں۔ اور آخری امید کی آج میں آپ کو فائنلی بتا رہی ہوں، آخری امید کی جو کڑی ہے، آخری امید کا جو دروازہ ہے وہ صرف اور صرف چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں۔ ان سے التجا کریں کہ آپ آرمی کورٹ بٹھائیں، جس طرح 2014 میں آپ نے فیصلے کیے تھے، اور 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو نہ صرف پھانسی دی تھی بلکہ ان کی ویڈیوز، ان کی تصویریں آپ نے عوام میں وائرل کر دی تھی۔ خدا را 1-2 لوگوں کو پھانسی ہو جائے گی، چوک پہ لٹکا دیں گے، تو باقی دہشت گرد خود بیک ماریں گے، بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں نا زاہر جعفر درندہ
भेड़िया। अगर गैरत शर्म होती तो बंदा जुर्म करने के बाद पछताता है, कहता कि ठीक है मैंने गलती की है, आप मुझे हैंग करो। लेकिन वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, मैं तो नफसियाती मरीज़ हूँ। उसके बेशरम बेहया वालदैन, उसको जन्म देने वाले लानती किरदार लोग, वो कह रहे हैं कि ये तो नफसियाती है, ये बेशरम लानती दरिंदा वहशी। क्या मैं अल्फाज अदा करूं। शाहनवाज अयाज, बदकिरदार आदमी जिसने उस मासूम लड़की को इतनी दरिंदगी से मार दिया। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। क्या करना क्या है तुम्हें अब जी के? कौन सा तुम कोई बड़ा कारनामा कर दोगे? लानती किरदार, तुम माशरे के ना शक्ल पे धब्बा हो, तुम नासूर हो। तुम्हें तो लटका के ना तुम्हारी लाश को जो है कई दिन तक दरख्त पे लटका के छोड़ देनी चाहिए, ताकि जहाँ से गुजरते हुए लोग आते जाते तुम्हें देखें और इबरत का निशान पकड़ें। शर्म आनी चाहिए। और मोहतरम जज साहिबान, आपसे बड़े इल्तिमास है, जितनी फुर्तियाँ और तेज़ियाँ आप हमें तौहीन अदालत का हुक्म सादिर करने में लगाते हैं ना, इतनी फुर्ती ज़रा मज़लूमों के जो है केसेस पे भी तवज्जो दे दिया कीजिए। तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़। आपको इस मनसब पे अल्लाह ने बिठाया है ना, तो आप इसको इतना आसान ना लें। एक एक लम्हे का आपको हिसाब देना है। खुदा की लाठी बे आवाज़ है। वो मस्किन जालिम की रस्सी ढीली छोड़ता है कि शायद ये अब सुधर जाए, शायद ये अब सुधर जाए। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है और मैं बिल्कुल, मुझसे ये बच्ची के अगवा होने वाली बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझसे बिल्कुल उस बच्चे को अगवा करके ले जाने वालों की बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे बिल्कुल उस दरिंदे वहशी जंगली लानती किरदार जहन्नुमी शख्स जहर लग रहा है मुझे, वो जो वीडियो में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सिंधी के अंदर कि इसने तौहीने रिसालत की। अबे लानती बेहया, तुझे सही से गुस्ल करना नहीं आता होगा, तुझे सही से कलमा पढ़ना नहीं आता होगा। बदकिरदार लानती, तू क्या जाने दीन क्या है। मेरे रसूल ने ओजड़ियाँ सर पे फेंकने वालों को माफ़ किया। मेरे रसूल ने रास्ते में कांटे बिछा के पत्थर मारने वालों को माफ़ किया। मेरे प्यारे नबी की चप्पलें खून से भर जाती थी। बेहयाओं, कमबख्तों, खुदा का खौफ करो, मरोगे तुम सब, और सब वो भी मरेंगे जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे, जो इनका साथ दे रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी मनसब पर हो। समझदार हैं आप लोग किसको कह रही हूँ मैं। जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो ये गिरफ़्तार भी हो जाएं तो इनकी सहूलत कारी करते हैं और इनको रिहा करा दिया जाता है। एक एक शख्स ज़िम्मेदार होगा और वो दुनिया में ही भुगतेगा। दुनिया में, क़ब्र में किसी ने नहीं देखा किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी की इतनी आँखें ही नहीं है। सब यहीं होगा, सब यहीं होगा। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा टेम्पर बहुत लूज़ हो जाएगा। मेरा मीटर बहुत शॉर्ट हो रहा है, मेरा मीटर बहुत शॉर्ट हो रहा है। मेरा बस नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं।